السلام علیکم عزیز طلباء، بروکفیلڈ آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ آج ہم اپنے حصہ نظم کی تیسری نظم کی جانب چلیں گے۔ دو نظم ہم مکمل کر چکے۔ تیسری نظم کا عنوان ہے خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر۔ شاعر کا نام اکبر الہٰبادی ہے۔ عزیز طلباء، ایک بات جو میں تھوڑا سا آپ کو بتانا بھول گیا کہ ہماری پہلی نظم جو ہے ہم جو تھی اس کے ماخذ میں ہم نے لکھنا بھول گئے کہ اس کا اصل عنوان جو ہے جو اسے عنوان انہوں نے مولانا ظفر علی خان نے دیا تھا، اس کا اصل عنوان ہے خمستان ازل کا ساکی۔ خمستان ازل کا ساکی اس کا اصل عنوان تھا، جس کو نصاب میں ہم کا عنوان دیا گیا ہے۔ تو اب ہم اپنی تیسری نظم کی جانب چلیں گے۔ خدا سر سبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر۔ شاعر کا نام اکبر الہٰبادی ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ بہت عظیم شاعر اکبر الہٰبادی۔ شاعر کا تعارف دیکھیں گے۔ الہ آباد کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام سید اکبر حسین رضوی تھا اور تخلص اکبر تھا۔ آپ 16 نومبر 1846 16 نومبر 1846 میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم سرکاری مدارس میں پائی اور محکمہ تعمیرات میں ملازم ہو گئے۔ 1869 میں مختاری کا امتحان پاس کر کے نائب تحصیلدار ہوئے۔ 1870 میں 1870 میں ہائی کورٹ کی مثل خانی کی جگہ ملی، ہائی کورٹ میں مثل خانی کی جگہ ملی۔ 1872 میں وکالت کا امتحان پاس کیا۔ 1880 1880 تک وکالت کرتے رہے، پھر منصف یعنی جج مقرر ہوئے۔ 1894 میں عدالت کے جج ہو گئے۔ 1898 میں خان بہادر کا خطاب ملا۔ 1903 میں ملازمت سے سبکدوش ہو گئے۔ ابتدا میں حیدر علی عاطف سے اصلاح لی، پھر اپنا ایک الگ رنگ پیدا کیا۔ ان کی شہرت ظرافت آمیز اور طنزیہ اشعار پر مبنی ہے۔ مشرقیت کے دلدار اور مغربی تہذیب کی قرآنہ تقلید کے سخت خلاف تھے۔ مغرب زدہ طبقے کو طنز و مزاح کی چٹکیاں لے کر راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے تھے۔ مؤخذاً لاہور نے انہیں لسان الاثر کا خطاب دیا۔ مطبوعہ کلام 3 کلیات پر مشتمل ہے۔ 2 ان کی زندگی میں شائع ہو گئے تھے، تیسرا انتقال کے بعد شائع ہوا۔ آپ کا انتقال 1921 میں اسی شہر میں ہوا جہاں آپ پیدا ہوئے تھے۔ تو بیٹا یہاں پر ایک جملہ تھوڑا سا مس ٹائپ ہو گیا کہ ابتدا میں حیدر علی عاطف سے اصلاح نہیں لی تھی انہوں نے۔ نظم کا تعارف ہے۔ یہ نظم کل 15 اشعار پر مشتمل ہے۔ نصاب میں اس کے 7 اشعار شامل کیے گئے ہیں۔ کلیات اکبر میں اس نظم کا کوئی عنوان نہیں ہے۔ یہ نظم ایک استعاراتی نظم ہے جس میں شاعر نے باغ و بہار اور چمن کا سہارا لے کر ہندوستان کی سلامتی کی دعا مانگی ہے، کیونکہ شاعر کا وطن ہندوستان تھا۔ جس دور کے یہ شاعر ہیں اس وقت پاکستان جو ہے وہ نہیں بنا تھا۔ ہندوستان یہ بر صغیر کے 2 حصے کو ہندوستان کو 2 حصوں میں بھارت اور پاکستان میں تقسیم نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ ان کا انتقال 1921 میں ہوا، تو ان کا وطن ہندوستان ہی ہے، یعنی مشترکہ پاک و ہند جو ہے۔ تو انہوں نے اس کی سلامتی کی دعا مانگی۔ یہاں پر استعاراتی نظم سے مراد یہ ہے کہ جس طرح استعارے کے اندر ہم نے دیکھا کہ استعارے کے اندر لفظ حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، تو یہاں پر بھی باغ کا لفظ استعمال کرتے ہوئے، چمن کا سہارا لیتے ہوئے دراصل وہ بات کر رہے ہیں اپنے وطن، اپنے دیس ہندوستان کی سلامتی کی۔ پہلا شعر ہے: بہار آئی کھلے گل زیبے صحن بوستہ ہو کر۔ بہار کا موسم آیا، گل کھلے، پھول کھلے۔ زیب کہتے ہیں زینت کو، خوبصورتی کو۔ صحن بوستہ چمن کا صحن جو ہے، باغ کا صحن جو ہے، اس میں بہار کے موسم میں جب چمن کے اندر پھول کھلے تو وہ چمن کی خوبصورتی کا باعث بن گئے۔ انادل نے مچائی دھوم سرگرم فغاں ہو کر۔ اندلیب کی جمع انادل، اندلیب کہتے ہیں بلبل کو۔ بلبل نے مچائی دھوم سرگرم فغاں ہو کر۔ جب اپنے اردو شاعری کے اندر ہم فرسٹ ایئر میں پڑھ چکے، گل و بلبل جو ہے عاشق اور محبوب کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں۔ جب عاشق کا محبوب آتا ہے تو اس کے اندر گرمی پیدا ہو جاتی ہے، وہ اس کے اندر جوش بھر جاتا ہے، وہ اپنی خوشی پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ تو اسی طرح جب بلبل کا عاشق جو محبوب پھول کھلا تو وہ بھی اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکا، وہ بھی چہچہانے لگا۔ یہ استعاراتی نظم ہے، ہندوستان کا نغمہ ہے۔ بہار کا موسم آیا، ہر طرف پھول کھل گئے۔ گلستان میں اور پھولوں میں بلبلیں جو ہیں خوشی اور مستی سے چہچہا رہی تھیں۔ مختلف موسموں کی خصوصیات ہیں۔ بہار کی رنگینی اور خوشی ہے، خزاں ویرانی اور اداسی کا موسم ہوتا ہے۔
بہار کا موسم کا موسم جو ہے اور شعراء کے جذبات بہار کے موسم کو محبوب سے ملاقات کا موسم قرار دیتے ہیں، یعنی انتہائی خوشگوار موسم ہوتا ہے۔ پھول اور بلبل کا مشہور تعلق یعنی گل و بلبل عاشق اور محبوب کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ بہار کا موسم آیا، ہر طرف پھول کھلے، باغ میں چہل پہل ہوئی، پرندوں نے پھولوں میں شور مچا کر حسن کو مزید دوبالا کر دیا۔ چلتے ہو تو چمن کو چلیے، سنتے ہیں کہ بہارا ہے۔ چلتے ہو تو چمن کو چلیے، سنتے ہیں کہ بہارا ہے، پھول کھلے ہیں، پات ہرے ہیں، کم کم بادو بارہ ہے۔ تو اس کو ہم اگر مختصر کریں تو اس طرح سے ہوگا، بہار کے موسم میں جب پھول کھلے تو بلبل بھی وہاں پر آ کر چہچہانے لگا۔ بچھا فرش زمرد اہتمام سبزہ تر میں، زمرد کہتے ہیں سبز رنگ کے قیمتی پتھر کو، اہتمام انتظام سبزہ تر بھیگے ہوئے سبزے کو۔ تو شاعر نے جب صبح کے وقت سبزے کے اوپر شبنم پڑی ہوئی تھی اور اس پر سورج کی کرنیں جب پڑ رہی تھی اور جس طرح سے چمک رہا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے باغ کے اندر، باغیچے کے اندر زمرد کا فرش جو ہے، قیمتی پتھر جو ہے، اس کا فرش بچھا دیا گیا ہو۔ چلی مستانہ وش جھومتی ہوئی، باد صبا صبح کے وقت چلنے والی خوشبودار ہوا، امبر فشاں ہو کر، امبر کہتے ہیں خوشبو کو، خوشبوئیں بکھیرتی ہوئی۔ پچھلے شعر کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ بہار کا موسم آیا، ہر طرف پھول کھلے، بلبل بھی وہاں پر آ پر چہچہانے لگا، اور سبزہ اس طرح سے تر و تازہ دکھائی دے رہا تھا کہ جیسے زمرد کا فرش ہو، اور اس خوبصورت منظر کے اندر جب ہوا آتی ہے تو وہ بھی جھومنے لگتی ہے، رقص کرنے لگتی ہے اور خوشبوئیں بکھیرنے لگتی ہے۔ شبنم سے سبزہ بھیگ کر زمرد کا فرش بن گیا، ہوا خوشبو بکھیر رہی ہے جیسے کوئی مستی کی حالت میں چلتا ہو۔ گھاس اور شبنم کا ملاپ، زمرد سبز رنگ کا قیمتی پتھر ہے، گیلی گھاس کو پتھر سے استعارہ لیا گیا۔ بہار کی ہوا، خوشبودار ہوا، پھولوں کی مہک دل کو سکون بخشتی ہے۔ خزاں کی ہوا خوشبو سے خالی ہوتی ہے، اور بہار کی ہوا کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر خوشبوئیں ہوتی ہیں۔ خزاں کی ہوا تیز اور چبھنے والی ہوتی ہے، جبکہ بہار کی ہوا ٹھنڈک کے ساتھ ہوتی ہے۔ شعر میں منظر کشی کی گئی ہے۔ اسی طرح سے ایک شعر دیکھیں آخر میں، پرندوں کی شیریں بیانی عجب تھی، درختوں پہ پھولوں کی خوشبو غضب تھی۔ اب ہم پچھلے اشعار کو ساتھ لے کر چلیں گے، کیونکہ اس میں ایک پورے ایک واقعے کو، ایک منظر کشی کی گئی ہے، تو ہم کسی بھی شعر کو چھوڑ نہیں سکتے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ بہار کے موسم میں جب پھول کھلے، باغ خوبصورت ہو گیا، بلبل وہاں چہچہانے لگے، سبزہ ایسے دکھائی دے رہا تھا کہ جیسے زمرد کا فرش ہو۔ اس خوبصورت منظر کے اندر جب ہوا داخل ہوئی تو وہ بھی جھومنے، رقص کرنے اور اپنی خوشبوئیں بکھیرنے لگی۔ تیسرے شعر کی طرف چلیں گے۔ عروج نشہ نشو نما سے ڈالیاں جھومی، عروج نشہ نشو نما، بڑھنے کا خمار۔ وہ جو ڈالیاں ہیں، ٹہنیاں ہیں، بہار کے موسم جب آتا ہے آپ دیکھتے ہیں درختوں پر چھوٹی چھوٹی نئی ڈالیاں نکلتی ہیں، ہریالی ہوتی ہے، نئے پتے، نئی ٹہنیاں نکلتی ہیں، تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اب ہم نے جھومنا ہے۔ جس طرح کہ انسان جوانی کے نشے میں ہوتا ہے کہ اسے پتہ ہے وہ جوان ہو رہا ہے، وہ نشے میں اس کے اوپر نشہ چڑھا ہوتا ہے اپنی جوانی کا، اسی طرح سے ڈالیاں جو ہیں وہ بھی رقص کر رہی تھی اپنے بڑھوتری کے نشے میں، اپنے بڑھنے کے نشے میں۔ ترانے گائے مرغانے چمن نے شادماں ہو کر، گیت گائے مرغان، مرغ کہتے ہیں پرندے کو، مرغان جمع، چمن باغ کے پرندے، نے شادماں ہو کر، خوش ہو کر، یعنی ڈالیاں جو ہیں وہ اپنی جوانی کے نشے میں جھوم رہی تھی، اور باغ کے پرندے جو ہیں وہ گیت گا رہے تھے۔ یا پھر اسی منظر کو ہم ساتھ لے کر چلتے ہیں کہ بہار کا موسم ہے، اس میں پھول کھلے ہیں، اور ان کھلے ہوئے پھولوں میں جو بلبل ہے وہ چہچہا رہے ہیں، اور اس میں جو فرش ہے وہ زمرد کی طرح دکھائی دے رہا ہے، ہوا جو ہے جھوم رہی ہے، ڈالیاں رقص کر رہی ہیں، اور باغ میں موجود پرندے جو ہیں وہ گیت گا رہے ہیں۔ یعنی پورا منظر ہے کہ خوبصورت منظر کے اندر ہر کوئی چہچہا رہا ہے، گیت گا رہا ہے۔ بہار میں نئی کلیاں اور شاخیں پھوٹتی ہیں، شاخوں میں لچک زیادہ ہوتی ہے، وہ لہراتے ہوئے اور زیادہ حسین لگتی ہیں، سبزہ اور ہریالی کا رنگ جاذب نظر ہوتا ہے، آنکھوں کو بھاتا ہے۔ خزاں میں روکھا سا رنگ ہوتا ہے، خزاں کا رنگ انسان کو اچھا نہیں لگتا۔ پرندے بہار کے موسم میں خوشی سے گیت گاتے ہیں، آواز میں سرور، خوشی نظر ہوتی ہے، جبکہ خزاں میں درد اور رونے کا تاثر ہوتا ہے۔ تو اردو شاعری کے اندر ویسے بھی بہار کا موسم محبوب سے ملاقات کا، اور خزاں کا موسم وصال کا، جو اس کا ہجر کا، جدائی کا موسم ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی ہجر کو پسند نہیں کرتا، ہر کوئی وصال چاہتا ہے۔
اور ہر چیز نے اس منظر کو خوبصورت کر دیا تھا۔ پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کوہ و دمن، مجھ کو نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن۔ اب ہم ان تینوں اشعار کو اکٹھا کریں گے کہ باغ کے اندر جب بہار آئی، ہر طرف پھول کھلے، بلبل چہچہانے لگے، سبزہ جو ہے اس طرح دکھائی دے رہا تھا کہ جیسے زمرد کا فرش ہو، ٹہنیاں جو ہیں وہ رقص کر رہی تھیں، جھوم رہی تھیں، ہوا جو ہے رقص کر رہی تھی، جھوم رہی تھی، خوشبوئیں بکھیر رہی تھی، ڈالیاں جھوم رہی تھیں اور باغ میں موجود پرندے رقص کر رہے تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ہم اپنی اس نظم کو کنٹینیو کریں، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔